تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، ان چیزوں کو جو زمین کے اندر موجود ہیں، جن کو میں نے اور میرے پیغمبروں نے، میری کتابوں نے حلال بتلایا ہو، اس کو کھاؤ، اور وہ کسی اور کی ملک میں نہ ہو، اور خود تم ہی اس کے مالک ہو تو پھر کھاؤ۔ اور جن جانوروں کو تم حرام سمجھ رہے ہو، عرب والے، تو ان کو خطاب کر کے فرمایا ان کو تو ہم نے حلال کیا ہے، یہ تمہاری ملک بھی ہیں، تم تو ان کو کھا سکتے ہو، تم ان کو حرام کیوں سمجھ رہے ہو؟ یہ تو حلال بھی ہیں، طیب بھی ہیں، کیونکہ تم ان کے مالک ہو۔ فرمایا اپنی طرف سے شیطان کا کہنا مان کر ان کو حرام نہ سمجھو، کیونکہ اگر تم نے شیطان کی بات مان کر اور اپنے نفس کی بات مان کر ان کو حرام سمجھا تو یہ شیطان کی اتباع ہے، شیطان کی پیروی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے پیچھے نہ چلو، نبیوں کے پیچھے چلا کرتے ہیں۔ شیطان کوئی ایسی شخصیت تو نہیں ہے کہ آدمی اس کے پیچھے چلے، ہم دیکھیں تو صحیح کس کے پیچھے جا رہے ہیں۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان تو تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، چھپا ہوا دشمن نہیں۔ ایک ہوتا ہے دشمن چھپا ہوا، یہ شیطان وہ دشمن ہے ہمارا جو شروع سے آ رہا ہے، اور جس نے صاف لفظوں میں اللہ پاک کے سامنے وعدہ کر کے آیا تھا اور قسم اٹھا کر اس نے وعدہ کیا تھا، اے اللہ میں دنیا میں جا رہا ہوں، آپ نے مجھے جنت سے نکال دیا، میں جن کی وجہ سے جنت سے نکلا ہوں نا، میں ان کو گمراہ کروں گا جا کر، اور قسم اٹھا کر آیا ہے، اور اس نے گمراہ کرنے کی پوری کوششیں کر رکھی ہیں۔ دشمن بھی ہے اور دشمن بھی کھلا ڈولا ہے، صاف لفظوں میں جس نے کہا تھا میں انسانوں کو گمراہ کروں گا۔ شیطان اگر کبھی خیر خواہی بھی کرے گا تو اس کے پیچھے بھی دشمنی چھپی ہوئی ہوگی۔ جیسے لکھا ہے کہ ایک جگہ ایک آدمی سویا ہوا تھا، دوپہر کا آرام کر رہا تھا، کیونکہ دوپہر کو سونا عربی میں اس کو کہتے ہیں قیلولہ، یعنی آرام کرنا، یہ سنت انبیاء ہے، دوپہر کو سو جانا۔ جو آدمی دوپہر کو سوتا ہے اس کو صبح نیند آسانی سے، اس کی نیند کھل جاتی ہے، یعنی جاگ جاتا ہے آسانی سے۔ جو دوپہر کو نہیں سوتے ان کی آنکھ صبح مشکل سے کھلتی ہے۔ اب وہ آدمی سویا ہوا ہے، ایک آدمی آ گیا، اس نے آ کر اس کو جگا دیا، کہنے لگا اٹھو اٹھو یہ دیوار گرنے والی ہے۔ اب وہ آدمی اٹھا، دور چلا گیا، تھوڑا فاصلے پر پہنچا، وہ دیوار واقعتاً گر پڑی۔ اب اس آدمی نے اس کا شکریہ ادا کیا کہ تو بھئی اچھا آدمی ہے، اپنا تو نے مجھے بچا لیا، ورنہ تو ابھی یہ دیوار گرتی میں مر جاتا، تو ہے کون؟ اس نے کہا تو اس کو چھوڑ، بس میں نے تیرا بھلا کرنا تھا وہ کر دیا ہے، اور تمہیں وہاں سے بچا لیا ہے، بس آگے تم اس کو چھوڑو، میں کون ہوں؟ اس نے کہا نہیں تم تو اچھے آدمی لگتے ہو، ذرا بتلاؤ تو صحیح تم کون ہو؟ اس نے کہا میرا تعارف یہ ہے کہ مجھے ابلیس شیطان کہتے ہیں۔ اس نے کہا تو، اور مجھے آ کر وہاں سے اٹھا لیا۔ اس نے کہا میں نے اس لیے اٹھایا ہے کہ اگر تو یہاں سویا رہتا اور دیوار تیرے اوپر گر جاتی تو شہید ہو جاتا، شہادت کی موت تو اپنا تجھے مل جاتی، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی مکان کی چھت کے نیچے آ جائے یا دیوار اس پر گر پڑے تو اس کو شہادت کا مقام نصیب ہوتا ہے۔ اس نے کہا میں نے کہا چلو ایسے عام موت تو مرے گا، جب بھی کبھی مرے گا، میں نے تمہیں شہادت سے محروم کرنے کے لیے میں نے اٹھایا ہے، میں نے اپنا کام کیا، میں نے تیری خیر خواہی اور بھلا نہیں کیا۔ میں نے ایک مرتبہ صحابی رسول
हुजूर अलैहिस्सलाम के साला लगते हैं हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। ये बड़ी ऊंची शान के सहाबी हैं। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की वही भी लिखा करते थे। ये अपना 20 साल तक मुसलमानों के हुक्मरान भी रहे हैं। बड़े ऊंचे दर्जे के सहाबी हैं, बड़ी ऊंची शान के मालिक हैं। सोए हुए थे अपने घर, तो थोड़ी देर हुई, किसी ने आकर जगाया और कहता है जी उठें, तहज्जुद का वक्त ख़त्म हो रहा है, तहज्जुद की नमाज पढ़ लें। तो इन्होंने ज़रा उसको पकड़ लिया कि तू कौन है, क्योंकि ये अमीरुल मोमिनीन थे, मेरे घर में तो बगैर इजाज़त के कैसे आया। अब ये रूहानी ताकत इनकी भी मजबूत थी। शैतान ने ज़रा हाथ छुड़वाने की कोशिश की, इन्होंने काबू कर लिया। बतला के जो तू कौन है, जो तू मेरे घर के अंदर आ गया मेरी इजाज़त के बगैर। उसने कहा जी मुझे छोड़ दो, बस मैंने आपको तहज्जुद के लिए जगाना था, मैं अभी चला जाता हूँ। तो तू है कौन? उसने कहा जी मुझे इब्लीस कहते हैं। और तू और तहज्जुद के लिए जगाने के लिए आ गया? तू तो लोगों को नमाज से रोकता है, फर्ज नमाजों से, और मुझे तो तहज्जुद के लिए जगाने के लिए आ गया है। उसने कहा जी वजह यह है कि कल आपकी तहज्जुद रह गई थी। हज़रत ने कहा सीधी बात बताओ। उसने कहा सीधी बात यही है कि कल आपकी तहज्जुद रह गई थी और आप अल्लाह के सामने बहुत रोए थे, कि बहुत आपको अफसोस हुआ, सदमा लगा। आपके हिस्से में बहुत सारी इबादतों का, तहज्जुद नमाजों का सवाब लिखा गया है। मैंने कहा चलो आज जगा दूं, चलो एक तहज्जुद का सवाब तो लेंगे, ज्यादा का तो नहीं लेंगे। मैंने तो ये किया है। तो शैतान दुश्मन भी है और खुला दुश्मन है। अगर कभी खैर खाही भी करेगा तो अंदर दुश्मनी छुपी हुई होगी। बहरहाल फरमाया कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है। अब अल्लाह पाक ने आगे उसकी दुश्मनी की अलामतें बतलाई हैं कि तुम्हारा वो ऐसा दुश्मन है कि वो तुमसे 3 काम करवाएगा, यानी 3 बातों के तुम्हें मशवरे देगा और तुमसे वो करवाएगा। नंबर 1, इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सू। नंबर 2, वल फहशा। नंबर 3, अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तालमून। नंबर 1, शैतान तुम्हें बुरी बातों का हुक्म दे, मशवरा देगा, पट्टी पढ़ाएगा। वल फहशा, बेहयाई की बातों की तुम्हें तालीम देगा। ये 2 बातें हो गई। अब बुरी बातें क्या हैं और बेहयाई की बातें क्या हैं? हमारे मुल्क के बहुत बड़े आलिम हैं हजरत मौलाना सरफराज खान सफदर रहमहुल्लाह, जो वफात पा गए हैं, वो फरमाते हैं कि 2 लफ्ज हैं, यानी 2 बातें हैं। एक है सू, जिसका माना है बुरी बातें, इसका ताल्लुक है जुबान से, और फहशा, गंदी बातें, इसका ताल्लुक है अमल से। जुबान से शैतान तुम्हारी जुबान से बुरी बातें निकलवाएगा। गालियां हो गई, गीबत हो गया, दूसरों को अपना तरह जो झूठ हो गया, हर वो गुनाह जो जुबान से हो सकता है, इल्ज़ाम तराशी, दूसरे को ताना देना, दूसरे पर लानत करना, हर वो गुनाह जो जुबान से हो सकता है। सू का मतलब ये है तुम्हारी जुबान से बुरी बातें निकलवाएगा और अपना कभी कहेगा, कभी तुम कहोगे मुझे गुस्सा आया था मैंने इसलिए कह दिया, कभी कुछ कहोगे, कभी कुछ कहोगे, और ये सारा कुछ क्या होगा? शैतान की वजह से होगा। तुम्हारी जुबान को गुनाह के काम में लगा देगा। और फहशा, गंदी बातें जिनका ताल्लुक अमल से है। अमल से क्या? जिना करना, चोरी करना, शराब पीना, जुआ खेलना, रिश्वत लेना, जितने बुरे काम अमल से हो सकते हैं, हाथ से, पांव से, इनका ताल्लुक है। वो तुम्हारी जुबान को भी गलत इस्तेमाल कराएगा, तुम्हारे जिस्म को भी गलत इस्तेमाल करवाएगा। ये है शैतान का काम। और हजरत फरमाते हैं
یہ بھی ہے اپنا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سو کا مطلب ہے وہ گناہ جو ظاہراً کیے جاتے ہیں، ظاہراً کھلم کھلا گناہ کیے جاتے ہیں جو، اور فحشا کا معنی ہے وہ گناہ جو چھپ کر کیے جاتے ہیں، وہ ظاہراً بھی تمہیں اللہ کا نافرمان بنائے گا، اور تمہاری چھپی ہوئی جو زندگی ہے، جو مخفی تمہارے گوشے ہیں زندگی کے، وہ بھی اللہ کی نافرمانی میں گزروائے گا۔ اب ہم دیکھ لیں ظاہری ہماری زندگی اور چھپی ہوئی ہماری زندگی اگر گناہ کے کام میں لگ رہی ہے تو ہم یوں سمجھ لیں کہ یہ شیطان کی تعلیم ہے، اور اگر اچھے کاموں میں لگ رہی ہے، نیکی کے کاموں میں خرچ ہو رہی ہے، پھر سمجھیں کہ اللہ کی طرف سے۔ اور تیسری چیز وَأَن تَقُولُوا، اور شیطان تمہیں یہ پٹی پڑھائے گا کہ ایسی ایسی باتیں کرو عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور باتیں وہ اللہ کے ذمے لگاؤ کہ اللہ نے ہمیں یوں کہا ہے، یعنی غیر دین کو دین بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرو۔ جو چیز دین نہیں ہے، اللہ کے رسول نے، صحابہ کرام نے، بزرگان دین نے ایک کام کو نہیں کیا، غیر دین کو دین بنا کر پیش کر دو اور لوگوں کو سامنے کہو یہ جتنی ہماری رسمیں ہیں، ہمارے رواج ہیں، خصوصاً یہ وفات کے بعد جو رسمیں شروع ہوتی ہیں اور شادی کے موقع پر جو رسمیں شروع ہوتی ہیں، باپ دادے سے وہ آ رہی ہے کہ یوں بھی کرنا ہے، یوں بھی کرنا ہے، اور وفات کے بعد بہت ہماری رسمیں ہوتی ہیں، یوں بھی کرنا ہے، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، رسموں کا نام دین رکھ لیا گیا۔ اور وہ رسمیں جو شروع ہوتی ہیں، لڑائیاں بھی ہو رہی ہیں، جھگڑے بھی ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کیا اور کیا ہو رہا ہے، رسم کے اوپر جو آدمی کھڑا ہے بس اسی پر کھڑا ہے اور کہتا ہے یہ دین کا حصہ ہے۔ کبھی زحمت نہیں اٹھائی، تکلیف نہیں کی کہ وفات جو ہو جائے ہم کیا کریں، رسمیں یاد ہوں گی، جنازے کا طریقہ نہیں آئے گا، جنازے کی دعا نہیں آئے گی۔ اگر ہمارے لوگوں کو جنازے کی دعائیں آتی ہوتی تو کیا ضرورت تھی دن میں ہم 4 جنازے پڑھیں؟ تو مولوی صاحب کو کہنا پڑتا ہے، نیت بھی بتلانی پڑتی ہے، اور پہلی تکبیر، دوسری تکبیر، تیسری، چوتھی کے بعد کیا کیا پڑھنا ہے مولوی صاحب کو بتانا پڑتا ہے۔ اگر کہیں نہ بتلایا جائے تو بعض لوگ تو ناراض ہوتے ہیں، یہ مولوی صاحب نے نیت نہیں بتلائی تھی، مولوی صاحب نے دعا نہیں پڑھوائی تھی۔ بھئی آپ کیا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ آپ کی جو اتنی زندگی اور عمر ہو گئی ہے، آپ نے نماز جنازہ کی دعائیں بھی نہیں یاد کی، آپ نے تو نماز جنازہ کا پتہ تو نہیں ہے، لیکن رسمیں جو ہیں وہ خوب یاد ہوں گی اور آگے آگے ہوں گے رسموں میں، بھی یہ بھی کرو، یہ بھی کرو اور یہ بھی کرو۔ اور بدقسمتی سے ہمارے کچھ مشبہ شکل دین کے لبادے میں آئے اور انہوں نے ان رسموں کو اور مضبوط کیا، جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، بس فلاں دن خیرات کر لو، تمہارا میت جو ہے وہ بخشا گیا۔ اور اس نے کہا ہاں جی جتنا پڑھا ہے تم سارے میری ملک کرو، حالانکہ کہیں یہ شریعت کا حکم نہیں ہے یہ پڑھو تم اور ملک مولوی صاحب کیا کرو۔ کیوں بھائی؟ اللہ ہماری نہیں سنتا، وہ خدا ہمارا نہیں ہے، یہ سب دھوکہ ہے۔ کوئی کسی کی ملک نہ کرے، ان پڑھ آدمی ہے اپنے مردے کو خود ہی اصال ثواب کرو، ضرورت بھی ہے، ان کا حق بھی ہے، آپ کریں، 3 مرتبہ کل شریف پڑھیں، اسی کا ثواب بھیج دیں، درود شریف پڑھ کر آپ ثواب بھیج دیں، سورۃ فاتحہ پڑھ کر آپ ثواب بھیج دیں، جتنا ہو سکتا ہے میت کو ثواب پہنچانے کے لیے آپ غریبوں کو اپنا ہاتھ چھپا کر کسی کو دے دیں، کسی غریب کی ضروریات پوری کریں، ثواب خود بخود پہنچ جائے گا۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے آپ اتنی دیگیں پکائیں، یہ انتظام کریں، خیرات ہو، فلاں فلاں آئیں گے، پھر ختم شریف پڑھا جائے گا، پھر مولوی صاحب کی ملک کیا جائے گا، یہ سب رسمیں ہیں، اللہ کے دین کے ساتھ ان کو کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصال ثواب پہنچانا وہ بالکل ہے اور آپ ضرور کریں، لیکن یہ پابندیاں نہیں ہیں کہ دن کے 9 بجے ہو، پہلے ہی وقت ہو، پچھلے ٹائم نہ ہو، نہیں، آپ رات کو ثواب پہنچائیں، مغرب کو پہنچائیں، عصر کو پہنچائیں، دن کے شروع حصے میں پہنچائیں، پیسے دے کر پہنچائیں،
کپڑے دے کر پہنچائیں، تھوڑا خرچ کر کے پہنچائیں، زیادہ خرچ کر کے پہنچائیں، آپ کے میت کو ثواب پہنچ جائے گا۔ اللہ نے کبھی مجبور نہیں کیا کہ 10 دیگیں پکاؤ گے تو ثواب جائے گا، اور اگر 1 کلو چاول کسی کو لے کر دے دیے غریب کو تو ثواب نہیں جائے گا۔ کہیں پابندی نہیں ہے۔ دین کو ہم نے خود اپنی رسموں کے ذریعے مشکل بنایا ہوا ہے۔